عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ نصاب کا جو آدھا حصہ تھا جس میں ہم نے قصیدے کے بارے میں، اس کی تعریف، اس کا آغاز و ارتقاء، اس کی اقسام، اور پھر دو جو قصیدہ گو شعرا تھے ان کا ہم نے قصیدوں کا بھی مطالعہ کیا۔ اب اس کے بعد نصاب کا دوسرا حصہ جو غزل پر مبنی ہے، اردو شاعری کی ایک ایسی صنف جس نے سب سے زیادہ شہرت پائی، جس کو سب سے زیادہ مقبولیت ملی، اس صنف کے بارے میں، اس کی تعریف اور اس کے موضوعات کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ تو بات کہی جاتی ہے، ہم نے بار بار سنا ہے کہ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول ترین صنف ہے، اور اردو شاعری میں بہت ساری اصناف پروان چڑھیں لیکن ختم ہو گئیں، جیسے مثنوی ہے، قصیدہ ہے اور مرثیہ۔ لیکن غزل ایک ایسی صنف ہے جو کبھی ختم نہیں ہوئی، حالانکہ اس پر بہت زیادہ اعتراضات بھی عائد کیے گئے، اس کو ختم کرنے کی کوششیں بھی کی گئی، سازشیں بھی کی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی غزل اتنی سخت جان نہیں نکلی کہ اس نے ان سب کو مات دیتے ہوئے اپنے وجود کو باقی رکھا۔ اور دوسری بہت سی اصناف شاعری کی ایسی گزری ہیں جنہوں نے غزل کی جگہ پانے کی کوشش کیا، لینے کی کوشش کی، لیکن غزل کی اس جگہ کو کوئی دوسری صنف پا نہیں سکی۔ غزل کے معنی کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں بات کرنے کو غزل کہا جاتا ہے، اور اس کا دائرہ حسن پرستی اور عشق مجاز پر ہے۔ دراصل عربی میں جو قصیدے کی تمہید کو تشبیب یا نصیب، اور جس میں تمہید میں محبوب کا سراپا بیان کیا جاتا تھا، اسے غزل کہا جاتا تھا۔ تو عربی کے جو قصائد تھے اس میں جو تمہید ہوتی تھی یا تشبیب ہوتی تھی یا جس کو نصیب کہا جاتا تھا، اس حصے میں جو تمہیدیہ اشعار ہوتے تھے اس میں محبوب کا سراپا بیان کیا جاتا تھا، اسے غزل کہا جاتا تھا۔ اور قصیدے کی صنف یہ عربی سے فارسی پہنچی، اور فارسی جو شاعروں نے غزل کو قصیدے سے علیحدہ کر کے ایک مستقل صنف بنا دیا، اور قصیدے کی طرح غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں مطلع کہلاتا ہے۔ یہ غزل کی تھوڑی سی حیت ہے، دیکھیے، جس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو قصیدے کی طرح غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں مطلع کہتا ہے، اور غزل کے باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرعے میں قافیے کی پابندی کی جاتی ہے، اور ہم قافیہ الفاظ لائے جاتے ہیں، ہم قافیہ الفاظ بھی دوسرے اشعار میں لائے جاتے ہیں، دوسرے مصرعے میں لائے جاتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ غزل میں کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی سختی سے پابندی نہیں کی جاتی ہے۔ غزل میں قافیہ لانا تو لازمی ہے، اس کے ساتھ ردیف کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ردیف وہ لفظ یا الفاظ ہیں جو قافیے کے بعد لاتے ہیں اور ہر شعر میں ان کی تکرار ہوتی ہے، یعنی کہ غزل میں ردیف اور قافیے کی جو پابندی کی جاتی ہے اس سے غزل میں ایک دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ تو قافیے کے بعد جو ردیف وہ لفظ ہے جو قافیے کے بعد یا قافیے کے الفاظ کے بعد لائے جاتے ہیں، اور ان سے ایک قسم کی تکرار پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک مثال کے طور پر غزل
غالب کی غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قافیہ و ردیف کس طرح سے غزل میں دلکشی لاتے ہیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم بھی ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اس غزل میں جیسا پہلا شعر مطلع ہے، ہوا ماں دوا جرا مدعا خدا برا خافیہ ہے۔ کیا ہے؟ ردیف ہے۔ آخر شعر میں مقطع ہے جس میں غالب تخلص آیا ہے۔ قافیہ اور ردیف کی وجہ سے آوازوں کی تکرار ہوتی ہے اور غزل میں نغمگی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ غزل کی حیت ہو گئی یا غزل کی تعریف ہو گئی۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں سے لگاوٹ کی باتیں کرنا، سخن بیار گفتن جس کو فارسی میں کہا گیا ہے، یہ غزل کی تعریف ہو گئی اور غزل کی حیت ہو گئی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ غزل میں موضوعات کون سے ہیں۔ ویسے تو کہا گیا ہے کہ غزل کا محوری موضوع حسن و عشق ہے، یا جو محبت سے جڑی ہوئی باتیں ہیں وہی غزل کا موضوع ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اور بھی کچھ موضوعات ہیں۔ ان موضوعات کو دیکھنے سے پہلے سرسری ہم غزل کی جو فنی خصوصیات ہیں ان پر ایک نظر ڈالیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم غزل کے موضوعات کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ غزل کا ہر شعر معنوں کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے، اس کا دوسرا شعر یا اشعار سے معنی ربط ہونا ضروری نہیں۔ اگر تمام اشعار میں خیال کا تسلسل ہو تو ایسی غزل کو غزل مسلسل کہیں گے۔ غزل کے ایک شعر یعنی 2 مصرعوں میں کسی وسیع مضمون کو ادا کرنا ہوتا ہے جو آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے شاعر مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ یعنی کہ غزل کی پہلی خوبی یہ بتائی جاتی ہے کہ غزل کا ہر شعر معنوں کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے، اور ایک شعر کا دوسرے شعر سے ربط ہونا ضروری نہیں ہوتا، معنوی ربط۔ اور اگر کوئی تمام اشعار میں خیال کا تسلسل ہو تو ایسی غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں، یہ بات بتائی گئی ہے۔ ایسی بہت ساری غزلیں ہم کو اردو غزل گفتگو کے پاس دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اب دوسری اس میں ایک بات جو آتی ہے وہ کہ غزل میں غزل کے جو شعر ہوتے ہیں دریا میں کوزے میں بند کرنے کی طرح ہوتے ہیں، دریا کو کوزے میں بند کرنے کی طرح ہوتے ہیں۔ کوئی بات براہ راست بیان نہیں کی جاتی ہے اور اظہار کا بالواسطہ پیرایا اختیار کیا جاتا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ راست طور پہ کوئی بات شاعر نہیں پیش کرتا ہے، بلکہ کسی اور کی زبان سے بالواسطہ طریقے سے یا پیرائے میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کام کے لیے ثنائے بدائے کا بھی استعمال لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی کچھ چیزیں ہیں جیسا استعارہ ہے، مجاز ہے، مشبہ ہے، حرف تشبیہ ہے، کنائیہ ہے، ان تمام کا استعمال ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے تو غزل میں جو عشق کے بارے میں باتیں بتائی کی جاتی ہیں، اس میں اشاروں میں جس میں بات کی جاتی ہے اسے کنائیہ کہیں گے، اور جس میں جھوٹ موٹ کی بات کی جاتی ہے اسے مجاز کہیں گے۔ تو یہ چیزوں کا استعمال کر کے غزل کو اور خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ غزل میں صنعتوں کا استعمال بھی خوبصورت ڈھنگ سے اگر کیا جاتا ہے تو غزل بہت زیادہ دلکش اور پرکشش دکھائی دیتی ہے، لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔
مختلف صنعتوں کا استعمال کیا جاتا ہے. ان کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں سرسری طور پر اس پر بات کرتے ہوئے اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، جس میں غزل کے جو موضوعات ہیں وہ کون کون سے ہیں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غزل کا اصل موضوع تو عشق ہے. اس میں عشق یا جذبات، احساسات یا محبوب کے حسن اور اس کا سراپا، ان سب باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. اس کے لیے تشبیہات اور استعارات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے محبوب کی تصویر پیش کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. سراپا نگاری کے علاوہ معاملات عشق کا بیان ہوتا ہے، وصل و فراق کی کیفیات بیان کی جاتی ہیں. اب یہ جو اصل موضوع ہے، جس کو محوری موضوع ہم کہہ سکتے ہیں غزل کا، اس موضوع میں بہت سارے اشعار ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے حسن و عشق کے معاملات کا تذکرہ ملتا ہے، یا وصل و فراق کی کیفیات کا تذکرہ ملتا ہے، یا عشق یا جذبات و احساسات کا ذکر ملتا ہے، یا محبوب کے حسن سے جو متاثر ہوتا ہے شاعر، اس کا بھی تذکرہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. چند اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ اردو غزل گوئی میں یا اردو ادب میں اس حسن و عشق کے موضوع پر کس قسم کے اشعار لکھے گئے ہیں. مثال کے لیے 2 سے 4 اشعار میں یہاں پہ پیش کروں گا. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. میر تقی میر کا شعر ہے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. حسن بے پرواہ کو خود بین و خود آرا کر دیا، کیا کیا میں نے اظہار تمنا کر دیا. یہ حسرت موہانی کا شعر ہے. ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ اے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی. یہ فراق گورکھپوری کا شعر ہے. دیکھیے اس قسم کے مختلف جذبات یا کیفیات کی عکاسی ہم کو یہاں دیکھنے کو ملتی ہے. اب دوسرا جو موضوع جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل کا، وہ ہے عشق حقیقی یا تصوف. جس تصوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برائے شعر گفتن خوب است، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. صوفی شاعروں نے اپنی واردات کا اظہار غزل میں کیا ہے. اس کے علاوہ فلسفہ تصوف کی اصطلاحوں میں شاعروں نے حیات و کائنات کے مختلف مسائل کے بارے میں اپنے نظریات اور خیالات کا اظہار کیا. تو کچھ ایسے غزل گو شعراء گزرے ہیں جو صوفی تھے. انہوں نے عشق حقیقی کی طرف یا تصوف کی باتوں کو یا تصوف کے معاملات کو، تصوف کی اصطلاحوں کو اپنی غزلوں میں بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے پیش کیا ہے. اب یہاں پہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا جو فلسفہ ہے اس کو بھی انہوں نے بڑی ہی دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے. چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کیا. میر تقی میر کا شعر ہے جس میں تصوف کی باتیں دیکھنے کو، تصوف کا نظریہ، تصوف کا ایک جذبہ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کیا. پھر اس کے بعد دوسرا شعر دیکھیے. حسن پری ایک جلوہ مستانہ ہے اس کا، ہوشیار وہی ہے جو دیوانہ ہے اس کا. آتش کا ہے یہ شعر. پھر کرتے ہیں سجدے اس لیے دیر و حرم میں ہم، کرتے ہیں سجدے اس لیے دیر و حرم میں ہم، کیا جانیے وہ شوق کہاں ہو کہاں نہ ہو. تسلیم لکھنوی کا یہ شعر تھا. دادے خود نمائی لے وحدت تمنا سے، دادے خود نمائی لے وحدت تمنا سے، آئینہ طلب فرما کثرت تماشا سے. فانی بدعونی کا شعر. تو ان اشعار میں ہم دیکھتے ہیں کہ عشقیہ موضوع کے بجائے تصوف کے موضوع یا تصوف کی باتوں کو انہوں نے خوب ڈھنگ سے پیش کیا ہے. علامہ اقبال جو جن کا اصل میدان
نظم گوئی کہہ سکتے ہیں ہم. ان کے غزلیں بھی بہت اچھی رہی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اپنی شاعری کے ذریعے ایک پیغام دینے کا کام کیا ہے. ایک پیغامی یا پیامی شاعر کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں. تو ان کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تصوف کے بارے میں یا تصوف پر کس طرح سے اپنے خیالات قلم بند کرتے ہیں. عشق بھی ہو حجاب میں حسن بھی ہو حجاب میں، عشق بھی ہو حجاب میں حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ادب میں بھی بہت سے ایسے شعراء گزرے ہیں جنہوں نے تصوف اور عشق حقیقی کو عنوان بنا کر یا موضوع بنا کر اپنے خیالات قلم بند کیے ہیں. ان کے علاوہ اردو کی غزلیہ شاعری کے دیگر موضوعات کا ہم شمار نہیں کر سکتے، یعنی کہ بے شمار ایسے موضوعات ہیں جس پر غزلیں کہی گئی ہیں. یہ 2 ایسے موضوعات تھے جن پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ شعراء نے طب آزمائی کی ہے، غزلیں لکھی ہیں. اب حیات و کائنات کے گونا گون مسائل پر غزل گو شاعروں نے غور و خوض کیا، زندگی کو برتا قریب سے دیکھا اور محسوس کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں ایک تحریک چلتی ہے، مختلف تحریکات سے وابستہ ہونے پر مختلف شعراؤں نے ان تحریکات سے متاثر ہو کر اپنے خیالات، کسی نے نظموں میں قلم بند کیے، کسی نے غزلوں میں قلم بند کیے، کسی اور صنف میں انہوں نے قلم بند کیے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں گے تو مختلف جو مسائل تھے، مختلف مسائل کی عکاسی ہم کو غزلوں میں بعد میں دیکھنے کو ملتی ہے. قوت متخیلہ سے کام لے کر ایک استعارتی کائنات تخلیق کی جس کا مرکز انسان تھا. یعنی کہ جو سوچ تھی، قوت متخیلہ، خیال یا سوچنے کی جو صلاحیت تھی یا قوت تھی، اس کے ذریعے کام لیا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو مرکز بنا کر اپنے خیالات کو ان غزلوں میں پیش کیا گیا. اب انسان کی زندگی میں جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو کچھ بھی واقعات پیش آتے ہیں، ان تمام پر ہم دیکھتے ہیں کہ اردو غزل میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اشعار مل ہی جاتے ہیں. ان کے پیش نظر زندگی کے سبھی رنگ و روپ تھے. ایک طرف صدیوں کی تاریخ تھی، تہذیبی اور سماجی ورثہ تھا، مذہبی اور اخلاقی قدریں تھیں، دوسری طرف انسان کے نفسیاتی اور وجودی مسائل تھے. غزلیہ شاعری نے انسانی زندگی کے سارے معاملات کا احاطہ کیا، یعنی کہ کوئی بھی زندگی کا پہلو ہماری اردو غزل میں چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے. انہیں عشق کی زبان عطا کی. غزل کا واحد متکلم عاشق ہے جس کے معاملات محبوب سے بھی ہیں اور خدا سے بھی، برسر اقتدار قوتوں سے اور سماج کے ٹھیکیداروں سے بھی. یہ عاشق کا آزاد منشرند ہے، ساری کائنات جس کے لیے میکدہ ہے. اس میکدے کی اپنی قدریں ہیں، وہ ریاکاری، مکر و فریب، استحصال اور ظلم و استبداد سے نفرت آزما ہوتا ہے. یہ جو شاعر ہوتا ہے وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے یا عاشق ہوتا ہے، وہ ٹھیکیداروں سے بھی لڑتا ہے، برسر اقتدار قوتوں سے بھی لڑتا ہے، پھر محبوب کے معاملات بھی پیش کرتا ہے، خدا سے بھی رجوع کرتا ہے، چونکہ وہ آزاد منش ہوتا ہے. ان تمام کو وہ کبھی کائنات میں میکدے یا میکدے کی قدروں کو، ریاکاری، فریب، استحصال، ظلم و استبداد، ان تمام کا مقابلہ کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں وہ اپنے غزلوں میں پیش کرتا دکھائی دیتا ہے. انسان کے وجودی کرب اور داخلی احساسات و جذبات سے بھی سروکار رکھتا ہے. داخلی خیالات ہوں یا خارجی خیالات ہوں، اس کے جو احساسات ہیں یا جذبات ہیں، ان سب کی عکاسی ہم کو ان غزلوں میں دیکھنے کو ملتی ہے. زندگی کی غایت کی تلاش اور مقاصد حیات کا تعین بھی اس کے فکر و وجدان کا مرکز ہیں. غزل کے موضوعات اتنے کثیر ہیں کہ ان کی 2 ٹوک انداز میں درجہ بندی ممکن نہیں. غزل کے موضوع کی شناخت بھی ایک مسئلہ ہے جس کا انحصار غزل کے شعر کی تعبیر و تشریح پر ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو درجہ بندی نہیں کر سکتے، یعنی کہ غزل کے موضوعات کو کسی درجے میں یا درجہ بندی کر کے ہم پیش نہیں کر سکتے،
کیونکہ اتنے زیادہ موضوعات اس میں سمیٹے ہوئے ہیں. شاید ہی زندگی کا کوئی ایسا پہلو ہے جو غزل میں نہیں سمیٹا گیا ہے یا جس کو نہیں پیش کیا گیا ہے. اس لیے ہم چند ایک اشعار آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مختلف زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے والے اشعار ہیں یا مختلف موضوعات کو پیش کرنے والے اشعار ہیں، جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اردو میں جو غزل گوئی کی گئی ہے اس غزل گوئی میں ایسے اشعار ہیں جس میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیا گیا ہے. ملاحظہ فرمائیں، مفلسی سے بہار ہوتی ہے، مرد کا اعتبار ہوتی ہے. یہ حسرت رہ گئی کس کس مزے سے زندگی کرتے، اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا باغباں اپنا. مصلحت ترک عشق ہے ناصح، لیکن یہ ہم سے ہو نہیں سکتا. میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا. بیداد کی محفل میں سزاوار ہم ہی تھے، تقصیر کسی کی ہو گنہگار ہم ہی تھے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے جستجو کی خوب سے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. تیری ہی رضا اور تھی ورنہ تیرے بسمل، تلوار کے سائے میں بھی آرام نہ لیتے. خرد کا نام جنوں پڑ گیا جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. چمن زار محبت میں خاموشی موت ہے بلبل، یہاں کی زندگی پابندی رسم فغاں تک ہے. بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، تم کیسے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو غزل میں مختلف پہلو زندگی کے جو ہیں ان کی عکاسی دیکھنے کو ملتی ہے. غزل میں معنوی تہداری ہوتی ہے، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنائیہ اور ثنائی کے استعمال سے اس کو اور دلچسپ بنایا جاتا ہے. اور غزل کے جو موضوعات ہیں ان موضوعات سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے کی یا ہر پہلو کی عکاسی کرنے والی جو صنف ہے وہ صنف غزل ہے. شکریہ.